الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، مہمانان خصوصی، پردہ نشین خواتین، ماؤں، بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس بابرکت محفل اور مجلس میں ہم شریک ہیں. ابھی ہم نے بہت ہی اچھی باتیں سنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. کچھ باتیں ان آیات کی روشنی میں، جو آیتیں ہم نے تلاوت کی، جس میں اس ٹاپک کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، اسلام اور توہین رسالت. آج کل ساری دنیا میں جس کی کوشش ایسے لوگ کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، لیکن مسلمان تو ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے جمع ہیں تمام کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم کو ایسے ہی جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے اسلام. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان بھی ایسے موروثی مسلمان نہیں. مسلمان دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک موروثی مسلمان، بائی برتھ، پیدائشی مسلمان. باپ مسلمان تھا، آپ مسلمان ہو گئے، میں مسلمان ہو گیا. ایک مسلمان شعوری طور سے مسلمان، اسے معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس سرزمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی ایسا حق پرست نہیں ہے جو سچے دین پر چلنے والا ہو، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اپنا سر اونچا کر کے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے.
اگر کوئی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اے لوگو بڑے فخر کے ساتھ کہو کہ تم مسلمان ہو۔ اے یحییٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو تھام لو۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، دنیا میں سر اٹھا کر ہم چلیں، بڑے فخر کے ساتھ چلیں اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ چلیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے فخر کریں، فخر کرنے کا حق ہم کو اس لیے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اسلام ہی نجات کا دہندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پاس کسی دین کا سکہ چلتا ہے تو وہ اسلام ہے، بقیہ سارے دین ہیں ان کا سکہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے پاس وہ دین قابل قبول نہیں ہے، تسلیم شدہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر کوئی ہو کر آتا ہے وہ بھی سچا مسلمان۔ دوستو عزیزو، یہ رہی مسلمان ہونے کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہم نے ہر نبی کو بھیجا، ہر نبی نے اللہ کی طرف بلایا، کہا اعبدوا اللہ، اے لوگو آؤ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ کسی نبی نے اپنے قدم چومنے کی دعوت نہیں دی، کسی نبی نے اپنے جیب بھرنے کی دعوت نہیں دی۔ کہا میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہم نے بہت سارے اللہ والوں کو تلاشا لیکن اکثر اللہ والے جیب کترے ملے۔ لوگ اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ ان کا جیب تلاش کرتے ہیں۔ اکثر اللہ والے تو ایسے ملے، اللہ ماشاء اللہ بہت کچھ نیک لوگ ہیں، وہ اللہ والے الگ ہیں، جو خدا ترس ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں۔ ان لوگوں کی تو نہ تو اتنی پذیرائی ہوتی ہے، نہ اتنی ان کی فیس ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس سے وقت نکل جائے، ہم اسلام کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سارے انبیاء کو اسلام کی دعوت، اسلام کی طرف بلانے کی دعوت دی گئی۔ اسلام برحق سچا دین، اس لیے کہ اسلام اس اللہ کا دین، زمین اس اللہ کی، کائنات اس اللہ کی، اور زمین و آسمان کے خزانے اس اللہ کے ہاتھ میں، اس اللہ کے جاننے اور ماننے والے ہم ہیں۔ بے ہمت نہ ہو، کم ہمت نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، ڈرے نہیں، بزدل نہ ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو کہ مسلمان مرد ہو، چھوٹے بچے ہوں۔ یہ شیر کی بچے ہیں، شیر کی اولاد ہیں۔ شیر بھی بھلے کمتر ہمت ہو سکتا ہے لیکن ایک مسلمان بے ہمت نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان بے ہمت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا، اپنی قوم کو لے کر نکلے، سامنے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون۔ لوگوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے کیا کر دیا، پھنسا دیا، سامنے دریا پیچھے فرعون، یہ لوگ تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ارے کیسی باتیں کرتے ہو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اللہ نے راستہ بتایا، کہا کہ اے موسیٰ ایسا کرو، اپنی لاٹھی مار دو، دیکھو کہ سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، پھر سمندر پار کر کے چلا جانا۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، پہلی بات ہم نے کہی، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرو، پست ہمت نہ ہو، ڈرو نہیں اور افسردہ نہ ہو، تنگ دل نہ ہو، اس لیے کہ یہ کائنات تمہارے رب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے غلبہ ہے، رسول کے لیے غلبہ ہے اور مومنوں کے لیے غلبہ ہے، طاقت ہے، اور بقیہ ساری قوتیں ہیچ ہیں، ہم ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور بے ہمت نہ ہو، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی بے ہمت نہیں تھے۔ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، 1.5-2 لاکھ کا پاپولیشن تھا سارے مکے میں،
اس زمانے میں اللہ کے نبی اکیلے، 4-5 لوگ مسلمان تھے، 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سینٹر میں جا رہے ہیں بازار عکاظ میں، کبھی اس سینٹر میں جا رہے ہیں اور ایک ادھر بازار میں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اکیلے اللہ کے نبی، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی ستا رہا ہے، کوئی سر پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری، اور آپ کو اور مجھے اللہ کے نبی نے، میرے پیارے نبی نے یہی حکم دیا۔ ارے نبی نبی کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ ارے نبی کی قدر و عظمت کو ہم نے سمجھا، نبی کی تصویر ہم نے دیکھی۔ یہ لوگ جو پیارے نبی کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے نبی کو پڑھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی ہتھیلی دیکھی، ہتھیلی میں نے ایسے ہاتھ ڈالا، الینو اتنی نرم جتنی کہ ریشم نرم نہ ہو، ریشم سے زیادہ اللہ کے نبی کی ہتھیلی نرم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جلال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا تو خوف سے کانپنے لگتا، ایسا بھی تھا، اور کبھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اجلالاً رونے لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو میں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نظر بھر کر کبھی پیارے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کا چہرہ ہم نے کبھی اس غور سے نہیں دیکھا، اتنی ہمت ہم میں نہیں۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھا لیتے اور کوئی تکبر نہیں، کبھی اپنا جوتا سی لیتے، کوئی تکبر نہیں، کبھی پھٹے کپڑے پہن لیتے، کبھی جھاڑو دے لیتے، کوئی تکبر نہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی مانگنے والا آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا، اور حضرت بلال سے کہا انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، دینے والا اللہ ہے، ڈرو نہیں، دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا شان، تواضع کی کیا مثالیں۔ کوئی ایک پاگل لڑکی آتی، چھوٹی بچی، پاگل دیوانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی، سارا گھومتی لے کر بعد میں چھوڑ دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش کرتے، بولتے کوئی بات نہیں، چھوٹی بچی ہے۔ چلتے راستے میں کوئی چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے سلام کر لیا، چھوٹے بچوں کو سلام کر لیا۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، کیا یہ عادتیں آپ اور مجھ میں ہیں؟ کیا یہ عادتیں ہم میں ہیں کہ ہم کبھی زمین پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، کبھی کسی مسکین بیوہ کے ساتھ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں؟ جیسے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زمین پر پہلی کونسلنگ جس نے کی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، ہسبینڈ پریشان ہو کر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر آئے جب جبرائیل امین سے ان کی بات چیت ہوئی، اور کہا دثرونی مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی عجیب انہونی بات ہوئی۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ آئی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ واللہ لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیچاروں مسکینوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ ایک کاؤنسلنگ تھی، شوہر کی دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش تھی، جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے موقع پر کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 پر 3 سال دعوتی زندگی، ایسی زندگی اپنے قوم سے مایوس نہیں، ایسی قوم جس نے آپ کا سر پھوڑ دیا، دانت توڑ دیے، آپ کو تکلیفیں دیں۔ آپ سنیں، تعجب کریں، 50 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی، 50 ایئرس آدمی کی ایج بڑی ہوتی ہے۔ طائف کے پہاڑ پر گئے، پہاڑ پر
بڑی وہاں گئے تو لوگوں نے پھول برسائے، کہا کہ نہیں، لوگوں نے پتھر مارے، واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں، میں بھی سنتا، آپ سنتے ہیں، لیکن کبھی میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور بھی کیا کہ پتھر کھا کر 50 سال کی عمر میں اس زخموں کے بھرنے میں کتنا عرصہ لگا ہوگا، کیا تکلیف ہوئی ہوگی ایک پتھر کھانے کی، اور دوسرا قوم کے اسلام نہ لانے کی، اسی مضموم اور غم دکھ درد میں واپس ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے صبر کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو انسان انکار کرتے ہیں تو ہم تمہارے لیے جنوں کی جماعت بھیجتے ہیں۔ اور وہاں سے جب اترے اور وادی نخلا میں پہنچے اور سورے کی تلاوت کرنے لگے، جیسے اللہ نے کہا فلما، یعنی سارے جن وہاں حاضر ہوئے، کہا دیکھو خاموش رہو، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ انسانوں نے، طائف کے لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا خاکہ ہے۔ مشکل وقت کی ہوتی ہے، اگر میں چاہتا تو آپ کے سامنے ایک واقعہ بتاتا، واقعے پر غور کریں۔ جنگ بدر ختم ہوئی، بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مندی دی، شان و شوکت دی، مسلمان جیت گئے، اور کافروں کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی قید ہوئے، اور مکے کے لوگوں میں اتنا غم، اتنا دکھ تھا، عجیب غم۔ اور 2 آدمی کعبۃ اللہ کے سائے میں، ہجر جہاں چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی کعبۃ اللہ کے بغل میں، وہاں بیٹھ کر 2 آدمی باتیں کر رہے تھے۔ یہ 2 آدمی کون تھے؟ عمیر بن وہب ایک کا نام تھا، دوسرے کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ یہ دونوں آدمی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بات چیت کیا تھی؟ میری باتیں ایسی ہوتی ہیں سلولی، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں، میرے لیے بھی فائدہ ہو۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک عمیر بن وہب، اس نے کہا ارے یار اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں۔ کیا کہا اس نے؟ ہمارے سارے دل کے ٹکڑے بدر کے میدان میں مارے گئے، اب تو دنیا میں جینے کا مزہ نہیں۔ اور عمیر کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر تھا، قید میں تھا، اب جینے کا مزہ نہیں ہے، اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اب اس نے، عمیر نے کہا اگر میرے پاس 2 چیزیں نہ ہوتی تو میں سیدھے مدینے جاتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نکال دیتا۔ اللہ، بڑی بات تھی، بڑی بات اس نے کہی۔ اب صفوان نے پوچھا کہ 2 باتیں کیا ہیں؟ کہا کہ 2 باتیں یہ ہیں کہ میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، قرض کا بوجھ ہے، میں قرض ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب میں جاؤں گا قتل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کو کون پالے گا، میرا قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ صفوان ابن امیہ بڑا مالدار آدمی تھا، اس کو موقع ہاتھ آ گیا، اس نے کہا کہ ارے بس اتنی بات ہے، تیرا قرض ادا کرنا ہے، تیرے بچوں کو دیکھنا ہے، کوئی بات نہیں، یہ دونوں میرے سر پر، تیرا قرض ادا کروں گا اور تیرے بچوں کو میں دیکھوں گا۔ تو کیا کرے گا؟ تو آج سے تیاری کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، ڈیل ڈن، کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں میں اگریمنٹ ہوا، اور اس نے بڑی سی تلوار لی، زہر میں اسے ڈبو دیا، اور پھر چلا مدینے کی طرف چلا، اور جب مسجد نبوی پر پہنچا تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر تھے، بدر کی باتیں ہو رہی تھیں،
کہ کیسے بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مندی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عمیر ابن وہب کو دیکھا۔ عمیر ابن وہب اتنا خطرناک آدمی، اتنا کرمنل آدمی، اس کا ٹائٹل تھا شیطان قریش۔ کیا ٹائٹل تھا؟ قریش کا شیطان۔ اب وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو کہا ہذا عمیر عدو اللہ، ارے یہ عمیر ہے اللہ کا دشمن، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا۔ حضرت عمر پہچان گئے کہ اس کی نیت میں خطرہ ہے۔ وہ گلے میں تلوار لگایا ہوا تھا، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی میں اندر تھے، بولے کہ اللہ کے رسول مکے سے عمیر آیا ہے، شیطان قریش، قریش کا شیطان آیا ہے۔ کہا کہ کیوں آیا ہے؟ تو پہلے اس نے صفوان سے کہا تھا کہ تو جائے گا کیسے مدینے؟ اس نے کہا تھا ارے میرا بیٹا وہاں قید ہے، اس بہانے میں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گئے، اسے کالر سے پکڑ لیا، عمیر ابن وہب کو پکڑ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ارے اسے آنے دو نا میرے پاس، اسے میرے پاس آنے دو۔ اور صحابہ ڈر رہے ہیں، ارے اتنا کرمنل آدمی اللہ کے نبی کے پاس کیسے جائے گا، کوئی ایسی ویسی کاروائی نہ کر دے۔ ارسلہ یا عمر، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے عمر چھوڑو چھوڑو اس کو آنے دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر، بڑے پیار سے، عمیر کیوں آئے ہو؟ مکے سے مدینہ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، وار پریزنرز کے روپ میں، جنگی قیدی کے روپ میں اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے گردن میں کیا ہے؟ یہ تمہاری گردن میں کیا لٹک رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تلوار ہے۔ کہا کہ بیٹا چھڑانے کے لیے آئے ہو تو تلوار لٹکا کے کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اب بدر کی جنگ ہوئی، یہ تلوار کیا تو کام آئی؟ آپ لوگ جیت گئے، ہم ہار گئے، یہ کیا کرنے تلوار، بیکار تلوار۔ یہی اس کی بات تھی، یہی بات اس نے کہی تھی، بیکار تلوار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر، ما جئت الا لہذا، کہ اسی لیے تم آئے ہو، کوئی اور غرض نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کہ اسی لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں صاحب اسی لیے آیا ہوں، کوئی اور غرض نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد کرو چاندنی رات میں کعبۃ اللہ کے سائے میں تم دو آدمی بیٹھے تھے، تم اور صفوان ابن امیہ، اور تم نے ایسا کہا تھا، اس نے ایسا کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بات یا تو مجھے معلوم یا تو صفوان کو معلوم، کسی اور کو نہیں معلوم، اور میں اتنا جلد مکے سے مدینہ آیا کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ اور اس وقت عمیر ابن وہب نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کو جھٹلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آسمان سے آپ کے پاس کوئی نیوز نہیں آتی، لیکن مجھے یقین کرنا پڑتا ہے کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر لانے والا ہے، آپ کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو مکے سے تلوار زہر میں ڈبو کے نکلا تھا، اس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یہ میری نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ آپ کے نبی کا مرتبہ ہے۔ ہمارے پاس اصول الگ ہیں، ہمارے پاس طور و طریقے الگ ہیں، ہمارے پاس سلوک الگ ہیں، ہم کبھی بھی ظالم نہیں رہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ظالم نہیں بنایا۔ ایسا چاندنی چہرہ لوگ کارٹون بناتے ہیں ظالم کے روپ میں، اللہ کے نبی نے ظلم کا کبھی حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو
پھلدار درخت کو نہ کاٹو، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرو، کسی عورت کو نہ مارو، کسی بچے کو نہ مارو، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا۔ کبھی اللہ کے نبی نے بے حرمتی کی بات نہیں کہی، کبھی کسی کی بے حرمتی کی بات نہیں کہی، بڑوں کی تکریم سکھلائی کہ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ اس نے فوراً زبان سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کے نبی نے کہا فقہوا علموا دینکم، ارے اسے لے جاؤ، دین کا سمجھ اسے بتاؤ، دین کے مسائل اسے بتاؤ، اسے اچھا کھلاؤ۔ ارے ابھی اس ایسے شیطان و قریش کہلانے والا عمیر بن وہب صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بن گیا۔ اور دوسری طرف صفوان ابن امیہ کعبۃ اللہ کے سائے میں خطبہ دینے کر کھڑا ہے، سارے مکے والے کھڑے، بلا دو، دیکھو مکے سے ایک نیوز مدینے سے ایک نیوز آنے والا ہے، جسٹ بریکنگ نیوز، تم بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ کیا اس نے کہا؟ ایسا نیوز آئے گا مدینے سے کہ تم بدر میں جو تمہاری شکست ہوئی، بدر میں جو تم نے ہارا، وہ بھول جاؤ گے۔ سارے لوگ خوش، سم تھنگ مدینے سے آنے والا ہے۔ اور جو بھی مدینے سے قافلہ آتا اس سے صفوان ابن امیہ پوچھتا، ارے عمیر بن وہب نظر آیا؟ عمیر بن وہب سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ ایک صاحب آ کر بتایا، جی وہ صحابی بن گئے، جی اجی وہ صاحب صحابی بن گئے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا واللہ لا اکلمہ ابدا، قسم خدا کی میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور وہ سارے ڈیل کینسل، اس کا قرض ادا نہیں کروں گا، اس کے بچوں کو نہیں دیکھوں گا، لیکن اسے کیا بتا کہ وہ صحابہ کی زمرے میں داخل ہو گیا، صحابہ کرام کی جماعت میں داخل ہو گیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوستو عزیزو، جب کبھی کسی نے بھی قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ بد کلامی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا بدلہ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نصرانی رہتا تھا، نصرانی کرسچن مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا، اور اس نے سورہ بقرہ یاد کر لی، آل عمران یاد کر لی، اور پھر اچانک اس کے جسم میں، اس کی طبیعت میں ذرا یہ پیدا ہوا، اور اس نے پھر سے کیا ہو گیا، روم کی طرف بھاگ گیا اور پھر کرسچن ہو گیا، اور کہنے لگا ارے محمد کو کچھ نہیں آتا جی، میں اپنی مرضی سے قرآن لکھ لیتا تھا۔ وہ بولتے ہاں چلو اوکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد کلامی کرنے لگا۔ اور جب اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے دفنایا تو کہا کہ زمین نے اسے اگل دیا، زمین میں اس کی لاش نہیں رہی۔ اب کرسچنوں نے دیکھا کہ ارے یہ مسلمان تھا نا پہلے، اب مسلمانوں نے چڑ کی وجہ سے اسے نکال کر باہر ڈال دیا، چلو ایسا کرو اور ذرا ڈیپتھ میں اسے دفناؤ۔ پھر ایک بار دفنایا، پھر اس کی لاش نکلی، اور تیسری بار بھی نکلی تو کہا ارے یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ دوستو عزیزو، سیرت کی بہت ساری مثالیں ہیں، جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بد کلامی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کے بارے میں یہاں تک کہ کہا کہ یہ جو بد کلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ دین کا مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی، ہم انہیں دیکھ لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منیمم پاسبلٹیز جو آپ کو عطا فرمائے ہیں، جو کچھ بھی طاقتیں آپ کو دی ہیں،
جو کچھ بھی صلاحیتیں آپ کو دی ہیں ان صلاحیتوں سے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے۔ کیسے؟ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم یہ کہیں گے کہ چلو ہمارے مسجدوں کی حفاظت کے لیے آسمان سے ابابیل آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ چلو ہم کہیں کہ چلو جیسے کعبۃ اللہ کے لیے ابرہا کی لشکر کو برباد کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج آ گئی تھی اور ابابیل آ گئے تھے، ایسا ہو گیا تھا؟ نہیں۔ جیسے بدر کے میدان میں فرشتے آ گئے تھے گھوڑوں پر اور سارے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح مندی ہوئی، ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ پہلے یہ مطلوب ہے کہ تمہارے پاس جو طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، پہلے اسے خرچ کرو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ کیسے؟ کبھی ایسا بھی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلسوں میں پانی کم پڑ گیا، پانی کم پڑ گیا، کھانا کم پڑ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلے تمہارے پاس جو پانی ہے وہ لاؤ، تمہارے پاس جو کھانا ہے وہ لاؤ۔ اس پر اللہ کے نبی نے برکت کی دعائیں کی تو اللہ کے نبی کے انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا کر دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے آ کر بارش کے لیے کہا، اللہ کے نبی نے دعا کی اور ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، سارے مدینے میں بارش کے فوارے اڑ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلے تمہارے پاس جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہہ دیا کہ پہلے تمہارے 313 یا 314 جو صحابی ہیں، پہلے ان کو لاؤ بدر کے میدان میں، پھر ہم آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں، پہلے ان کو بدر کے میدان میں حاضر کرو۔ تو ہمارا یہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس جو قدرتیں ہیں، آپ اسلام کے لیے جو خدمات کر سکتے ہیں ویسے خدمت کریں، ہر طریقے سے، اپنے دولت سے، اپنے علم سے، اپنے وقت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے کرامتیں آپ کے ہاتھوں سے دکھلاتے ہیں، کیسے کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معمول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے، ہمیشہ دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بدر کے میدان میں کی، اے اللہ فوجوں کو شکست دینے والا، جس نے فوجوں کو شکست دی، اپنے بندے کی مدد کی، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ دوستو عزیزو، آج کی اس دور میں اسلام، اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہر گھر میں داخل ہوگا، ہر پکے اور کچے گھر میں یہ اسلام داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے؟ مجھے شبہ نہیں۔ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا بالکل وہ برحق ہے، اور اس لیے سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی اپنے طور سے کچھ نہیں کہتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو باتیں بھی آتی ہیں وہ وحی الہی کے طور پر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، ہر گھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی، ہر گھر سے آواز آئے گی، چاہے یہ گھروں سے گھنٹیوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی، صرف گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں آئیں گی، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرنے سے نہیں آئے گی۔ ہم بیٹھے رہیں، کوئی اب آخر میں کوئی اللہ کے ولی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا امام مہدی آئیں گے اور وہ آ کر سارا کام کر لیں گے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں۔ اس کے لیے آپ کو اور مجھے محنتیں کرنی ہوں گی، ماحول بدلنا ہوگا،
ماحول اور آج جیسے کچھ ہم معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، تعریف کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور 5 مرتبہ مؤذن سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاں اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہو، وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ رؤوف، رحیم، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ کے نبی کے لیے جمع کیے ہیں، کسی اور کے لیے ہرگز جمع نہیں کی۔ قرآن مجید جب آپ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے بارے میں کہا سراجم وہاجا، سورج چمکتا چراغ ہے۔ چاند کے بارے میں کہا قمرم منیرا، چاند ایک چمکتا روشن چراغ کی طرح ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ چاند اور سورج دونوں کو اللہ کے نبی میں جمع کر دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے تو غصہ نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات جب آئی تو ایسے غصہ ہوئے، لوگ کہتے تھے کہ آپ کا چہرہ ایسے لال ہو جاتا تھا جیسے انار کے دانے ہیں، لیکن اپنے لیے کبھی غصہ نہیں ہوئے، اپنے لیے کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ لوگوں نے جیسے کہا کہ ایک بدو آیا، گاؤں والا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچ دیا، چادر کے لال نشان گردن پر پڑ گئے، کہا اعطی من مال اللہ الذی اعطاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے مجھے دو، مجھے بھی دو جی، ایسے اس نے کہا۔ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہو، بولا لو، مال مانگتے ہو لو۔ اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے مال دیا، خوش ہو گیا، بولا واہ، اب مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ سواد بن غزیہ، سواد بن غزیہ، مجھے یہ موقع بتا کر اپنی بات میں ختم کروں گا، غور سے سنیں۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں ٹھہرے ہیں، سارے جنگ کے صفوں میں ہیں، سامنے دشمن کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی صف سیدھی کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ذرا آگے ہیں، سواد بن غزیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں جو چھوٹا سا نیزہ تھا، بعض کہتے ہیں عصا تھا، چھوٹا سا ان کی پیٹھ پر کوچا دیا، یعنی تھوڑا سا ٹچ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول قد آذیتنی، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دے دی، کیا آج ایسا مارے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ارے میرے اس سے آپ کو تکلیف ہے؟ ہاں، آپ نے زور سے مجھے یہاں کوچا دیا۔ اچھا ایسا کرو، بدلہ لے لو۔ کیا بدلہ لو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی، کہا کہ بدلہ لے لو۔ زور سے آئے، اپنے بدن سے لپٹ گئے، کہا کہ سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے دشمن کا یہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، دشمن ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے گا، اور میں شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم اطہر سے لمس چاہتا تھا کہ میرا جسم اور آپ کا جسم لگے اور آپ کی مہر نبوت کا میں بوسہ دوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ اللہ اکبر، بے پناہ محبت۔ لیکن ایک بات کی طرف میں، عشق نہیں، عشق نہیں، عشق کا لفظ، عاشق کا لفظ شریعت میں نہ ہے، نہ قرآن نے یوز کیا، نہ حدیث نے یوز کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عشق کے لفظ میں شہوت ہوتی ہے۔ کوئی کہے میرے بابا سے میں عشق کرتا ہوں، یو اگری دیٹ؟ آپ مانیں گے؟ اگر کوئی میرے بابا سے میں عشق، ارے بابا سے عشق کریں گے تو غصہ آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا جی عشق کرتے؟ بولو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں،
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کہیں یہی کہا۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آتی جی؟ ایسے ہی انہوں نے پوچھا قیامت کب آتی جی؟ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے آ کر پوچھا قیامت کب آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اعددت لها، سوال بڑا کر رہے ہو بھائی، کوئی پریپریشن ہے، کوئی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے فرمایا المرء مع من احببت، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھیں۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا کر دیا، بولا اللہ کے رسول آپ ایسے لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، میرے پاس ایک اچھا سا کارپینٹر ہے، میں آپ کو ممبر بنا کر دیتی ہوں، آپ وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیجیے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کا لفظ ہرگز استعمال نہ کریں، اس کی کوئی سند نہیں۔ عاشق رسول جو کہ آدمی کہتا ہے بالکل غلط ہے، لمبی بحث ہے، لیکن اس بات کو اپنے دامن میں سنبھال لیں کہ یہ لفظ غلط ہے، لیکن محبت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک عورت آئی، کہا مذممن، کہا کہ محمد ایسا ہے، مذمم یعنی بے عزت ہے، ہم اسے لعنت کرتے ہیں اور اس کے دین کا ہم انکار کرتے ہیں۔ ایک عورت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے میری کیسی حفاظت کری، لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں، اللہ نے میرا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظ سے یاد کرتا ہے، آپ کے لیے کارٹون بناتا، کوئی پکچر بناتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے، جیسے وہ آسمان پر تھوکتا ہے، آسمان پر کوئی تھوکے، اس کا تھوک کہاں جائے گا؟ اسے کے منہ پر گرے گا۔ ارے بے خوف، اپنا چہرہ تو دیکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا چہرہ دیکھ کر عبداللہ بن سلام نے کہا واللہ ھذا الوجہ لیس وجہ کذاب، ارے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ تو سچے نبی کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، یہ تھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، شان و شوکت کی، لیکن ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کریں؟ آپ کے دین کی کیسے مدد کریں؟ کیا واقعی ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے، یا ہم اپنے طور سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں؟ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک پیغام قوم کو دے رہا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا لا تتخذوا قبری عیدا لعن اللہ زوارات القبور۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، قرض، لعنت کے معنی قرض، بد دعا کرے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مزار بنا لیا۔ کیوں؟ انبیاء کے قبروں کو مزار بنانے پر اللہ نے لعنت کی۔ اگر کوئی معمولی کسی آدمی کے قبر کو مزار بناتا ہے تو اب اس کو ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو قبروں کو زیادہ جاتی ہیں، جماعت بنا بنا کر جاتی ہیں۔ اور اس وصیت کو ہم مسلم قوم نے کہاں تک یاد رکھا؟ مسجدیں غیر آباد ہیں، اور پھر جن جگہوں سے جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ جگہ آباد ہیں، وہاں لوگ بکثرت جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ میں اپنے بھائیوں سے، پردہ نشین خواتین سے کہوں گا کہ ضرورت ہے اس بات کی۔ حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر
جنگ احد میں جب کافروں کی نرغے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھنس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يدفع عنی فهو رفیق فی الجنہ، جو مجھے ان کافروں کے نرغے سے بچا لے گا، جو اللہ کا مجاہد مجھے یہاں سے نکال لے گا، جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ بہت سارے لوگ آگے بڑھے، حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے تیر کہا کہ جب ان کی بہن نے ان کے انتقال پر دیکھا تو 70 سے زائد مارک تھے، یعنی نشانات تھے، سب سارے کے سارے سامنے تھے، لاش پہچانی نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج بھی یہی آواز ان گلیوں میں گونج رہی ہے۔ آپ کے گھروں کی کھڑکیوں سے، آپ کے دروازوں سے آواز اللہ کے نبی کی آواز آ رہی ہے۔ میرے دین کی خدمت کرنے والا کون ہے؟ من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار کون ہے؟ ہم ہر عیسائی کو، ہر برہمن کو، ہر یہودی کو، ہر جین کو، ہر سکھ کو ہم اسلام کا پیغام دیں، پیار سے، محبت سے، تشدد سے نہیں، ظلم سے نہیں، استبداد سے نہیں، بڑے پیار سے سمجھائیں، آؤ ہمارے دین کی طرف آؤ، ہماری دین کی اچھائیاں دیکھو، پازیٹیو انداز میں سوچو، ہمارا دین ہرگز ظالم نہیں ہے۔ انا رحمتا مہدات، اللہ کے رسول نے فرمایا رحمتا مہدات، میں باعث رحمت ہوں، میں ہدایت دینے والا ہوں، میں کبھی بھی ظالم نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع کیا، اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد قیدی بانٹے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دیکھو کہیں ایسا نہ ہونا قیدی کا جب بٹوارا ہو کہ ماں ایک طرف، اس عورت کا بچہ ایک طرف، ایسا نہ ہونا، ماں کو اس کے بچے کے ساتھ رکھنا، بچے کو اس کی ماں کے ساتھ رکھنا۔ جب جانور ذبح ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ دیکھو چھری اچھی طرح تیز کر لو کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک اونٹ آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اونٹ کے، اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے اور اونٹ رونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لایا گیا ایک صحابہ، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ کہا کہ تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ کام زیادہ لیتے ہو، دانا چارہ کم دیتے ہو۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم اپنے کیریکٹر کو بدلیں، شکلوں کو بدلیں، صورتوں کو بدلیں، اور سارے عالم کے لیے ہم رحمت ہیں، ظالم ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارا سندیش ایمنسٹی، یعنی جنرل ایمنسٹی، ہم نہ خون خوار ہیں، صرف شانتی ہی شانتی۔ ہمارے پاس ظلم، جبر، استبداد، زبردستی یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے اللہ کے نبی نے ہم نے نہیں سکھایا۔ کہا کہ دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، لیکن اپنے دین پر جمے رہنے کا حق ہے۔ ایک ڈیموکریسی ہے، یہ ہندوستان ایک جمہوریت ہے، ہر شخص اپنے دین کا پرچار کر سکتا ہے، لیکن رولز ریزولوشن، یعنی قانون کی پابندی کے تحت، قانون کی پابندی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، ریسپیکٹ دیں۔ اس لیے، اور سب سے پہلی چیز، ہم اس ملک کے لیے، یہ ملک جس کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، جس ملک سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس ملک سے وفاداری کریں، اپنے علم کو مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جو قومیں جاہل ہوتی ہیں، الٹریٹ ہوتی ہیں، جانتی نہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اچھا آئیڈیل نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہوتا ہے، اور لیکن مسلمان جس میں بیچارہ کوئی سائیکل اچھا کرنے والا ہے، کوئی موٹر بائک ریپیئر کرنے والا ہے، اور ایسے مجبور اور مقہور مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کے بچے کو کوئی آئیڈیل نہیں، وہ جائے تو کس طرف جائے؟ اپنا اقتصاد مضبوط کیجئے، محنت کیجئے، اللہ کے فضل کو تلاش کیجئے۔ اللہ کا نبی جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر آپ کہہ دیں تو ہم مکے کے وادی کو سونے سے بدل دیں، لیکن اللہ کے نبی
مدینے کے بازار میں نکلتے تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اونٹ خریدتے اور بیچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی مالداروں پر کہ آپ مالدار بنیں، اپنا اقتصاد مضبوط کریں۔ کچھ چیدہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ پھر ایک بار میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ تمام کے سامنے ایک ہی پیغام دیتا ہوں، ہر چیز پازیٹیو انداز میں جائیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے کو اچھا پیغام دیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوستی اور محبت کی بات کریں۔ اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈویژن بنے، مسلمان فرقوں میں بڑھ جائیں، ساری قوم ایک ہو جائیں، لیکن مسلمان کیا ہو جائیں؟ ڈویژن بن جائیں، یہ الگ وہ الگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈویژن نہیں بنایا، کہا کہ ساری مسلم قوم ایک ہے اور وہ ایک باقی رہے، اور یہ ایکتا صرف توحید پر بنتی، سارے موحد بن جائیں، صحیح العقیدہ بن جائیں تو ہم پھر ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں مسلمانوں کو امن سکون سے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تمام جنہوں نے یہاں وقت لگایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ پھر ایک بار آخر میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، اسی طرح جن لوگوں نے اس کا انعقاد کیا، جن لوگوں نے محنتیں کی، جن بچوں نے بھی اس کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اور پھر ایک بار آپ کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ ضرور لگائیں، تبھی دین کام ہوتا ہے اور اللہ کا دین ترقی کرتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔